تو نے جو میری ذمہ داری لگائی تھی میں نے اس ذمہ داری کو پورا کر دیا ہے، تیرا دین تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ اور پھر آپ اس موقع پر یہ اعلان بھی کرتے ہیں، جہاں واعظ و نصیحت کرتے ہیں، جہاں حلال و حرام کی تعلیم دیتے ہیں، جہاں لوگوں سے خطاب کرتے ہیں، نصیحتیں کرتے ہیں، وہاں آپ نے یہ بھی کہا خذوا عنی مناسککم لعلی لا احج بعد عامی ھذا، لوگوں مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، حج کے مناسک سیکھ لو، مجھ سے حج کے طریقے کو جان لو، شاید کہ آج کے بعد میں حج نہ کر سکوں، شاید تمہارے ساتھ دوبارہ حج کا موقع نہ ملے۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا وقائدنا وقدوتنا وقرۃ اعیننا محمد وعلى آلہ واصحابہ ومن سار على نهجه وتمسک بسنته الى یوم الدین، اما بعد، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ انسانوں نے بڑے بڑے دکھ دیکھے ہیں، اپنی زندگی میں بہت ساری تکلیفیں اس انسان پہ آتی ہیں، لیکن کائنات نے ایک دن وہ بھی دیکھا کہ جب سب سے بڑا دکھ، سب سے بڑی تکلیف اور سب سے بڑا سانحہ رونما ہوا کہ جس دن کائنات کے امام اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کے سفر پہ روانہ ہوئے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کی زندگی میں جب آپ مدینہ تشریف لائے روشنیاں پھیل گئی تھی، ایک مرتبہ تاریکی آ گئی، اس پیغمبر کا تذکرہ، ان کی وفات کا تذکرہ یقیناً ایک مسلمان کے دل کو خون کے آنسو رونے پہ مجبور کرتا ہے کہ کائنات کے امام اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور اللہ رب العالمین کے پاس چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے حوالے سے مختصر وقت میں چند ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھنا مطلوب ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اللہ کے رسول کا اس دنیا سے جانا ایک حقیقت ہے، آپ کی وفات وہ حقیقت ہے کہ جس کا تذکرہ قرآن مجید میں کئی ایک بار کیا گیا اور مختلف انداز سے کیا گیا۔ اس میں سے چند ایک دلائل آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں 3 مرتبہ اس بات کا تذکرہ فرماتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، نہ میں نے رہنا ہے نہ آپ نے رہنا ہے، اور ہم کیسے رہ پائیں؟ کائنات کے امام اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ کے پیغمبر بھی نفس ہیں اور آپ کے لیے بھی اللہ کا یہ حکم پورا ہو گیا۔ اسی طرح قرآن یہ بھی کہتا ہے انک میت وانہم میتون، کہ پیغمبر آپ کی وفات کا انتظار کرنے والے کیا اس بات کو بھول گئے ہیں کہ اگر آپ نے فوت ہونا ہے تو انہوں نے بھی مر جانا ہے، انہوں نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اور کہیں اللہ رب العالمین اس انداز سے ذکر کرتے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، کہ اگر پیغمبر شہید کر دیے گئے یا فوت ہو گئے تو کیا تم ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور کہیں اللہ رب العالمین اس انداز سے بھی آپ کی وفات کا تذکرہ کرتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی کے لیے ہمیشگی نہیں بنائی۔ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اگر آپ فوت ہوں گے تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ اور پھر یہ وہ زندگی جو اللہ رب العالمین نے بڑی پاکیزہ زندگی آپ کو عطا کی تھی، لیکن اس سے کہیں زیادہ پاکیزہ زندگی
اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے آخرت کی تیار کر رکھی ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اللہ رب العالمین اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اے پیغمبر آپ کی دنیا تو عظیم ہے لیکن آپ کی عقبہ اس سے زیادہ عظیم ہے. اور پھر اللہ رب العالمین نے اس انداز سے بھی اپنے پیغمبر کی وفات کا تذکرہ کیا. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي. اپنے پیغمبر کی زبان سے اعلان کروا دیا. اے پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میرا جینا اور میرا مرنا للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اپنے پیغمبر کے حوالے سے یہ خبر دے دی کہ پیغمبر ہمیشہ رہنے کے لیے اس دنیا میں دل لگانے کے لیے نہیں آئے بلکہ اس دنیا سے جانے کے لیے آئے ہیں اور ہر انسان نے اس دنیا سے چلے جانا ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جانے لگے، آپ کے جانے کا وقت قریب آیا. اس کے آثار آپ کی گفتگو سے، آپ کے عمل سے، آپ کے کردار سے ظاہر ہونا شروع ہو گئے. کہیں اللہ رب العالمین نے آپ کے جانے کی خبر اس انداز میں دے دی کہ اب دین کی تکمیل ہوئی ہے. جس دین کی تبلیغ کے لیے پیغمبر تشریف لائے تھے کہ اللہ رب العالمین جب دین کو نازل کرتے اپنے پیغمبر کو حکم دیتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے رسول آپ اس کی تبلیغ کر دیں، آپ لوگوں کو پہنچا دیں جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پہ نازل ہوتا ہے. پھر اللہ نے اس دین کی تبلیغ کر دی اور تبلیغ کے بعد اس کی تکمیل کا جب مرحلہ آیا، اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. دین کی تکمیل کی بات سن کے خوش ہونے والے خوش ہوئے کہ آج دین مکمل ہوا ہے، اور جو بصیرت رکھنے والے تھے وہ جان گئے کہ اللہ کے رسول کے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے، کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا ہے اس مقصد کی جب تکمیل ہو گئی تو اب پیغمبر بھی ہمارے پاس نہیں رہیں گے، اس دنیا سے چلے جائیں گے. دین کی تبلیغ اور اس کی تکمیل کے ساتھ ساتھ پھر اللہ رب العالمین نے اس امت کے غلبے کے لیے تذکرہ کرتے ہوئے سورہ نصر نازل کر دی. اللہ رب العالمین نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ جب اللہ کی طرف سے فتح مل جائے گی، نصرت مل جائے گی، مکہ فتح ہو جائے گا، لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہو جائیں گے، لوگ دین میں داخل ہوں گے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کرنا اور رب سے استغفار کرنا. یہاں بھی بصیرت رکھنے والے، سمجھ رکھنے والے، انہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ صرف خوشخبری ہے، یہ دین کی تکمیل کے بعد اس دین کے غلبے کی خوشخبری ضرور ہے، لیکن اس میں اللہ کے رسول کے جانے کی بشارت کی خبر بھی ہے اور جانے کا دکھ بھی ہے. اور پھر اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو جب اختیار دیا اور پیغمبر نے لوگوں کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا کہ اللہ کا ایک بندہ ہے اور اللہ نے اسے اختیار دیا ہے، وہ چاہے تو دنیا میں رہے، چاہے تو رب کے پاس چلا جائے، لیکن اس نے رب کے پاس جانے کو پسند کر لیا. اللہ نے اختیار دیا ہے کہ رہنا چاہتے ہو تو رہو، اور رب کی ملاقات کے لیے آنا چاہتے ہو تو رب کی ملاقات کے لیے آ جاؤ. تو اس شخص نے، اللہ کے رسول کہتے ہیں، رب کی ملاقات کو پسند کر لیا ہے. سیدنا ابو بکر رونے لگ رہے، آنسو جاری ہوئے. لوگوں نے کہا اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ اس میں تو اللہ کے رسول نے کسی کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ رب کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اور ہر مومن پسند کرتا ہے.
کہا ہاں تم یہی دیکھتے ہو، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر یہاں کسی کی بات نہیں بلکہ اپنی بات کر رہے ہیں، اور پیغمبروں کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں ملا کرتا کہ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا رب کی ملاقات کے لیے جانا چاہتے ہیں، یہ اختیار صرف پیغمبروں کو ملا کرتا ہے۔ اور پھر اسی طرح ایک وقت وہ بھی آیا کہ 10 ہجری ہے، میرے اور آپ کے پیغمبر جناب معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیج رہے ہیں، جہاں انہیں نصیحتیں فرمائی، جہاں انہیں باتیں سمجھائی، آپ انہیں یمن کی طرف بھیج رہے ہیں، روانہ کر رہے ہیں، آپ ان کی سواری کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، الوداع کر رہے ہیں، اور الوداع کرتے کرتے آپ نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ معاذ شاید آج کے بعد تم سے ملاقات نہ ہو، جب تم واپس آؤ تو تم سے ملاقات نہ ہو سکے۔ حضرت معاذ رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر کا حکم ہے، یمن کی طرف جا رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کے لیے، دین سکھانے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے جاتے جاتے وصیتیں کر دی، باتیں سمجھا دی، اشارہ دے دیا کہ شاید تم واپس آؤ تو ملاقات نہ ہو سکے۔ اور پھر آپ کی زندگی میں 10 ہجری کا رمضان آتا ہے، آپ کی عادت مبارکہ، آپ ہر سال رمضان کے مہینے کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، اب یہ آپ کی زندگی کا 10 ہجری کا جو رمضان ہے، اس میں آپ 20 دن اعتکاف بیٹھے۔ سمجھنے والے وہاں بھی اشارہ سمجھ گئے کہ آپ اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ پھر آپ رمضان کے مہینے میں جبرائیل کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، ایک دور ہر سال کیا کرتے، لیکن اس سال آپ نے 2 مرتبہ جناب جبرائیل کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا۔ یہاں بھی سمجھنے والوں نے اس بات کو اچھی طرح جان لیا کہ پیغمبر کے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ پھر اسی سال آپ حج کے لیے روانہ ہوئے، حجۃ الوداع کے لیے آپ چلے گئے، اور وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نصیحت کر رہے ہیں، لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں، پیغام دے رہے ہیں، رب کے دین کی تکمیل کا پیغام بھی دیا، اور پھر لوگوں کو گواہ بھی بنایا، کہا جو دین رب نے نازل کیا تھا میں نے تم تک پہنچایا ہے۔ سب نے یک زبان جواب دیا، بلغت وادیت، اللہ کے رسول جو دین آپ پہ نازل ہوا تھا آپ نے اس کی تبلیغ بھی کر دی ہے، آپ نے حق رسالت کو ادا بھی کر دیا ہے۔ اس وقت پیغمبر اللہ کو گواہ بنا کے کہتے ہیں، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ بن جا، دنیا والے بھی گواہی دیتے ہیں، تو نے جو میری ذمہ داری لگائی تھی میں نے اس ذمہ داری کو پورا کر دیا ہے، تیرا دین تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ اور پھر آپ اس موقع پر یہ اعلان بھی کرتے ہیں، جہاں باز و نصیحت کرتے ہیں، جہاں حلال و حرام کی تعلیم دیتے ہیں، جہاں لوگوں سے خطاب کرتے ہیں، نصیحتیں کرتے ہیں، وہاں آپ نے یہ بھی کہا، خذوا عنی مناسککم لعلی لا احج بعد عامی ھذا، لوگوں مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، حج کے مناسک سیکھ لو، مجھ سے حج کے طریقے کو جان لو، شاید کہ آج کے بعد میں حج نہ کر سکوں، شاید تمہارے ساتھ دوبارہ حج کا موقع نہ ملے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر حجۃ الوداع کے موقع پر جہاں ایک دوسرے کے حقوق سکھا رہے ہیں، وہاں اللہ کے رسول پھر یہ پیغام بھی دیتے ہیں، بلغوا عنی ولو آیا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو تم میں حاضر ہے، جو موجود ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ غائب تک بھی بات پہنچا دے۔ اور پھر اللہ کے رسول اس دین کے حوالے سے کہتے ہیں، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، لوگوں جو رب نے مجھے دین دے کے بھیجا تھا میں تمہیں روشن راہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میرے اور آپ کے پیغمبر جنہوں نے ساری زندگی تکلیفیں برداشت کی ہیں، پتھر بھی کھائے ہیں، گالیاں بھی سنی ہیں، اور الزامات بھی برداشت کیے ہیں، میری اور آپ کی خاطر وہ پیغمبر جب اس دین کی تبلیغ کر کے اس کی تکمیل کے بعد لوگوں کو سکھا کے جا رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں
तरक्तुकुम अलल महज्जतिल बैदा, लोगों में जाने लगा हूं लेकिन मैं तुम्हें रोशन रास्ते पे छोड़ के जा रहा हूं। लैलुहा कनहारिहा, ये ऐसा रोशन रास्ता है जिसकी रातें भी दिनों की तरह रोशन है। मेरे और आपके पैगंबर इस हज से वापस आते हैं। हज में समझने वाले, जानने वाले जान गए कि आपकी जिंदगी का आखिरी हज है, शायद आप इसके बाद हमारे साथ हज नहीं करेंगे और अल्लाह के रसूल इस दुनिया से चले जाएंगे। मकसद पूरा हो गया है, दीन की तकमील हो गई है और उसकी तालीम और तब्दील हो गई है। अब मेरे और आपके पैगंबर वापिस आते हैं और फिर मदीना तशरीफ लाने के बाद 29 सफर है, अल्लाह के रसूल बकीउल गरकत में एक जनाजे में शरीक होकर जाते हैं और वहां से वापस लौटे। अल्लाह के रसूल के सर में शदीद दर्द है और शिद्दत है और उसकी हिद्दत है। अल्लाह के रसूल इस कदर बीमार है और इस कदर सर का दर्द शुरू हो गया कि जनाब अब्बास कहने लगे कि मैं बनी अब्दुल मुत्तलिब की औलाद को जानता हूं, अब्दुल मुत्तलिब की औलाद के बारे में मैं चेहरा शराई रखता हूं कि जब ये फौत होने पे आते हैं तो किस तरह की हालत होती है। मैं देखता हूं कि अल्लाह के रसूल इस बीमारी से सेहत पर नहीं हो सके। कहने लगे मुझे पता है, मैं जानता हूं बनी अब्दुल मुत्तलिब जब जाने के लिए तैयार होते हैं, जब मरज़ुल मौत में मुब्तला होते हैं, उनकी बीमारी किस तरह की होती है। मैं देखता हूं कि अल्लाह के रसूल अब ठीक होने वाले नहीं हैं, आप इस बीमारी से सेहतयाब नहीं हो पाए। चचा के इस तबसरे के बाद अल्लाह के रसूल की बीमारी की शिद्दत को देखिए। अल्लाह के रसूल पानी के कतरा पानी में अपना हाथ डुबोते हैं, अपने चेहरे पे डालते हैं और चादर कभी आप अपने चेहरे के ऊपर रखते हैं, फिर तंगी महसूस करते हैं, उतार देते हैं, फिर चेहरे पे डालते हैं, फिर तंगी महसूस होती है, आप फिर उतार देते हैं। पहले आप मुहफ़्फ़ज़ात खुद पढ़ते हैं। सैयदा आयशा कहती हैं अल्लाह के रसूल की तकलीफ बढ़ जाती है, इस कदर बढ़ गई अल्लाह के रसूल की तकलीफ कि फिर मैं आपको दम कर रही। लेकिन इस मौके पर भी आपने अपने घर वालों को नहीं भूला। जनाब आयशा कहती हैं कि जब अल्लाह के रसूल इस कैफियत में थे, शिद्दत का बुखार और शिद्दत की तकलीफ थी, उस वक्त मैंने कहा कि मेरे सर में दर्द हो रही है, मुझे तकलीफ हो रही है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मातबरा के लोग कबली, आयशा तुझे क्या है, तुझे कौन सा नुकसान होना है, अगर तू मुझसे पहले फौत हो गई लकफन तो के वदफन तो, मैं तुझे कफन भी पहनाऊंगा, तुझे गुस्ल भी दूंगा, तुझे दफन भी करूंगा, तेरे लिए कौन सी बड़ी बात थोड़ी सी रफा दफा हुई। अल्लाह के रसूल की तकलीफ की शिद्दत इस कदर है कि आप बार बार पूछ रहे हैं ऐना अना गदन, ऐना अना गदन। उम्महातुल मोमिनीन इस बात को समझ गई कि अल्लाह के रसूल तकलीफ में है और अल्लाह के रसूल चाहते हैं कि ये जो रोजाना बारियां लगी हैं, आज एक के घर कल दूसरी उम्मुल मोमिनीन के घर, अल्लाह के रसूल जनाब आयशा के घर में आपके हुजरे में ठहरना चाहते हैं। आप बार बार पूछते, सवाल करते कि कल मेरी बारी कहाँ है, कल मेरी बारी कहाँ है। उम्महातुल मोमिनीन ने कहा अल्लाह के रसूल आप जहां रहना चाहते हैं उधर आयशा में रहिए, कोई बारी की जरूरत नहीं है। हर एक ने अपनी बारी को माफ कर दिया और कहा अल्लाह के रसूल आप उधर आयशा में रहिए। फिर आपकी बीमारी की शिद्दत और बढ़ती है, 10-11 दिन की ये कैफियत और इसके बाद फिर शिद्दत इस कदर बढ़ गई कि अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद नबवी तशरीफ नहीं ला सके और आप कहते हैं मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, लोगों अबू बकर को कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए। जनाब आयशा कहती हैं अल्लाह के रसूल अबू बकर रकीकुल कल्ब है, नरम दिल वाले हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, आपके मुसल्ले पे खड़े नहीं हो सकेंगे, आप उमर को हुक्म दें वो नमाज पढ़ाए। आपने फिर कहा मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर को कहो कि नमाज पढ़ाए लोगों को। जनाब अबू बकर नमाज पढ़ाते हैं और 2-3 दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बीमारी की शिद्दत
کے اور اضافے کو برداشت کرتے ہیں اور جناب ابو بکر نماز پڑھاتے ہیں۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب فاطمہ سے سرگوشی کرتے ہیں، اپنی لختے جگر سے سرگوشی کرتے ہیں۔ جناب فاطمہ ایک مرتبہ آپ نے سرگوشی کی، جناب فاطمہ رونے لگ گئی، رو رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے پھر قریب کیا، پھر دوبارہ آپ نے سرگوشی کی، جناب فاطمہ مسکرانے لگی۔ بعد میں جناب عائشہ پوچھتی ہیں کہ فاطمہ اللہ کے رسول نے کیا سرگوشی کی تھی کہ تم رونے لگی تھی اور پھر دوبارہ سرگوشی کی تو تم مسکرانے لگی؟ کہا اللہ کے رسول نے مجھے کہا تھا کہ میں اس دنیا سے جانے لگا ہوں، آپ نے مجھے جانے کی خبر دی تھی تو میں رو پڑی، پھر اللہ کے رسول نے کہا سب سے پہلے تمہارے ساتھ ملاقات ہوگی تو میں مسکرا دی، میں خوش ہو گئی۔ پھر اللہ کے رسول اس تکلیف میں ہیں لیکن اپنی امت کو دین سکھا رہے ہیں اور یہود و نصارہ کے طریق سے روکتے ہوئے آپ یہود و نصارہ پہ لعنت کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ پہ اللہ کی لعنت ہو، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اللہ کی لعنتیں ہوں یہود و نصارہ پہ کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ بات سمجھانا مطلوب تھی کہ تمہارا نبی جانے لگا ہے، اس دنیا سے رخصت ہونے لگا ہے، لیکن یاد رکھنا میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میری قبر پہ سجدے نہ کرنا، کیونکہ یہود و نصارہ نے ایسا کیا۔ اللہ کے پیغمبر ان پہ لعنتیں بھیج رہے ہیں اور پھر اللہ کے رسول لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بار بار آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور آپ کی تعلیم بھی یہی ہے، لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، کہ مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو کہ جو لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے اس عقیدے پہ فوت ہو گیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ کے رسول اس کلمے کا ورد کر رہے ہیں اور پھر آپ نے نماز کی تعلیم اور تلقین بھی کی اور کہا لوگوں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کا خیال رکھنا، نماز کی حفاظت کرنا، وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحت لوگوں کا خیال رکھنا، اپنے غلاموں کا، اپنے نوکروں چادروں کا خیال رکھنا، اپنے ماتحت کام کرنے والوں کا خیال رکھنا، اور پھر اللہ کے رسول اپنے غلاموں کو بھی آزاد کر دیتے ہیں اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک منگواتے ہیں۔ جناب عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول ویسے تو آپ کی زندگی کا معمول تھا کہ آپ بہت کثرت سے مسواک کیا کرتے، اپنے گھر میں ہوتے مسواک سے پاک صاف رہا کرتے، اور آپ نے تعلیم دی کہ یہ مسواک وہ ہے جو تمہارے منہ کو صاف رکھتی ہے، تمہارے رب کو راضی کرتی ہے۔ اللہ کے رسول وفات سے پہلے بھی اس کو نہیں بھولے۔ جناب عائشہ کہتی ہے میں نے مسواک کی، سخت تھی، اللہ کے رسول چبا نہیں پا رہے تھے، میں نے مسواک لے کے اسے اپنے دانتوں میں چبایا اور نرم کر کے اللہ کے رسول کو دیا، اور مرنے سے پہلے بھی، وفات سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ کو ملا دیا، لو آپ کو ملا دیا کہ میں نے مسواک آپ کو نرم کر کے چبا کے دی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہم الرفیق الاعلی اپنے رب سے دعائیں کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ سوار کا دن ہے، 12 ربیع الاول ہے، اللہ کے رسول فجر کی نماز کے لیے جاتے ہیں، لیکن جناب ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، جناب ابو بکر اللہ کے رسول کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے اور لوگ جناب ابو بکر کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے، اور پھر اس دن کے بعد آپ کو افاقہ نہیں ہوا، آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس کے بارے میں کہنے والے نے کہا ہے قیامت ہم نے دیکھی ہے، قیامت سے بہت پہلے قیامت ہم نے دیکھی ہے، قیامت سے بہت پہلے تیرا مل کے بچھڑ جانا، قیامت اور کیا ہوگی۔ اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے، اور پھر آپ کے صحابہ کی، آپ کے گھر والوں کی حالت کیا تھی؟ جناب فاطمہ بے قرار ہیں اور کہتی ہوئی سنائی دیتی ہیں واہ کربا، جہاں اللہ کے رسول کو تکلیف تھی اس وقت آپ کی
تکلیف کو محسوس کر رہی تھی، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو پھر کہنے لگی یا ابتا، اے ابو جان، قد اجاب ربا دعا، اپنے رب کو پکار، اپنے رب کی پکار پہ لبیک کہہ دیا ہے، اور ہم جبریل کو بتا دینا چاہتے ہیں، الی جبریل انعا، جبرائیل کو خبر دینا چاہتے ہیں کہ جس کے پاس وہ وحی لے کے آیا کرتا تھا آج وہ اس دنیا میں نہیں رہے، آج وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اب وحی لے کے نہ آنا۔ اور پھر میرے اور آپ کے پیغمبر جب اس دنیا سے چلے گئے، جناب ابو بکر صدیق آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کپڑا اٹھایا، طبت حیا و میتا، اللہ کے رسول کا بوسہ دیا اور کہا اللہ کے رسول آپ کی زندگی بھی پاکیزہ تھی، آپ کی وفات بھی پاکیزہ ہے، آپ اس دنیا سے گئے ہیں تو پاکیزہ گئے ہیں۔ جناب ابو بکر لوگوں کو تسلی دیتے ہیں، وہ ابو بکر جو رقیق القلب ہیں، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رو جانے والے، لیکن یہاں اللہ نے انہیں حوصلہ دے دیا اور وہ امت کے حوصلے کا سبب بن گئے، اور انہوں نے خطبہ دے کے لوگوں کو یہ بات سمجھا دی، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے اس کا الہ، اس کا معبود فوت ہو گیا ہے۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو رب کی عبادت کرتا ہے وہ ہمیشہ زندہ ہے، وہ کبھی مرے گا نہیں۔ دوسری طرف جناب عمر ہیں، تلوار نکال لی ہے کہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ پیغمبر فوت ہو گئے ہیں تو میں اس کی گردن تن سے جدا کر دوں گا، لیکن جناب ابو بکر صدیق جب آ کے قرآن سے استدلال، قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، جناب عمر اور باقی صحابہ اس بات کو سمجھ گئے اور کہتے ہیں ایسے محسوس ہوا جیسے قرآن کی آیت ابھی نازل ہوئی ہے۔ صحابہ کو تھوڑا سا حوصلہ ہوا، لیکن صحابہ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول مدینہ تشریف لائے تھے ہر طرف روشنیاں تھی، نور پھیل گیا تھا، اور جب اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہوئے مدینہ میں تاریکیاں پھیل گئی تھی، لوگ اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے تھے، کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا، کوئی سجھائی نہیں دیتا تھا۔ اس طرح سے اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور میں نے اور آپ نے بھی رخصت ہو جانا ہے۔ اگر میرے اور آپ کے پیغمبر نہیں رہے نا، اگر میرے اور آپ کے محبوب نہیں رہے، اگر وہ اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے تو کسی نے بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، ہر ایک کا وقت مقرر ہے، ایک لمحے کی تاخیر اور تقدیم نہیں ہونے والی۔ آئیے ہم بھی اس موت کی تیاری کر لیں، اس آخرت کی تیاری کر لیں جس کی تیاری کرنے والا پیغمبر سے پوچھا گیا من اکیس الناس، اللہ کے پیغمبر سمجھدار ترین انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سمجھدار وہ ہے جو اپنی حیثیت کو جانتا ہے اور موت کے بعد کی تیاری کرتا ہے۔ آئیے اس موت کے بعد کے جو لمحات ہیں جب ہم نے تنے تنہا ہونا ہے، خالی ہاتھ ہونا ہے، کوئی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا، ہمارا عمل ہوگا اور ہم ہوں گے، جب ہمیں قبر میں دفن کر کے چھوڑ کے پیارے واپس آئیں گے، نہ کسی کا باپ ساتھ جانے کو تیار ہوگا، نہ کسی کی والدہ جائے گی، نہ کسی کا بھائی ساتھ جانے کو تیار ہے، نہ اولاد جا رہی ہے، نہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ جا رہے ہیں، وہاں اکیلے ہم نے جانا ہے۔ آئیے اس آخرت کی تیاری کیجئے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر سے تو وعدہ تھا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ آپ کی آخرت تو دنیا سے بہتر ہے، اگلی زندگی آنے والے مراحل گزشتہ مراحل سے کہیں زیادہ عظیم ہے، لیکن میرے اور آپ کے لیے یہ گارنٹی تو نہیں ہے۔ آئیے اس آخرت کی تیاری کیجئے جہاں میرے اور آپ کے پیغمبر چلے گئے، میں نے اور آپ نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اگر ساری زندگی یہیں پہ اسی دنیا کے بارے میں سوچتے ہوئے، محنت کرتے ہوئے، فکر کرتے ہوئے گزر گئی تو پھر آگے کی زندگی میں ہاتھ ملنے کے سوا کچھ نہیں رہے گا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں آپ کی صحبت میں جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔